اج تک فیصلہ نہیں کر سکیا کہ میں اس زبان کو زبان خدا آکھاں یا زبان مصطفیٰ آکھاں۔ اس زبان دے وچوں پہ نکلدا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ ساری کائنات اعتراض آدھے سی ہیں، ہر گل کا اعتراض شیعہ سے ہے، باقی سارے فرقے لگے پھرتے پوچھتے کوئی نہیں۔ خدا جانے سارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے۔ ہر جرم سارے واسطے، ہر الزام سارے ہے جو اسی اج کر رہے ہیں، سب تو بڑا اعتراض اس کا ہے کہ خام خواہ شیعہ نے پرانے واقعے میں دوہرا رہے ہیں۔ جو ہونا آئی بولو سارے بولو، کیا ملتا ہے دوہرایا؟ ہو گیا جو ہونا ہی کربلا، چھوڑ۔ میرا بھائی اگر اسلام کو کسی واقعے اس واسطے چھوڑنا چاہیے کہ وہ پرانا ہے تو پھر مہربانی کر کے آئندہ کوئی بندہ حج سے نہ جائے، کیونکہ 1400 سال پرانا ہے، وہ 14,000 سال پرانا ہے۔ بھائی یہ تو شور نہیں ختم ہو رہا، بڑا دکھ لگ رہا ہے، وقت نہیں میرے کو، تم یہ تو شور بند نہیں کر سکتے۔ کوئی انتظامیہ کا آدمی نہیں جرا 1 منٹ ڈیوٹی دے دے۔ ہاں اس ایک آدمی جو اور شور کیوں نہیں کرنا، اتنا وقت نہیں میرے کو، ٹائم تو ہے۔ ایک بار سارے آواز بلند صلوات۔ ہاں جی، ایک آدمی ڈیوٹی بھی ہوتے وہ تو کھڑا ہو جائے، آدمی ہلے نہیں یا ہاں جی چھوڑو بھی میرے لو دیکھو، چھوڑو بات مفت کرو۔ اگر اسلام کو کسی واقعے میں دہرانا ناجائز ہے تو پھر حج کیا ہے؟ بولو، حج بھی ایک واقعہ بھی، وہ ابراہیم کا واقعہ، یہ حسین کا واقعہ، وہ بنا کا واقعہ، ایک کربلا کا واقعہ، وہ ابتدا، ایک انتہا۔ اس واقعے بھی چند کردار، اس واقعے بھی چند کردار، وہ بھی گرمی کا واقعہ، یہ بھی گرمی کا واقعہ۔ اس واقعے بھی ایک 6 مہینے کا بچہ، سمجھ آ رہی ہے غلطی کہ نہیں؟ اس واقعے بھی ایک 6 مہینے کا بچہ، اس واقعے بھی بچہ پہ آتا، اس واقعے بھی بچہ پہ آتا۔ اس بچے ایڑیاں رگڑ کے اپنی انتہا تک دیتی، اس بچے تیر کھا کے مسکرا کے انتہا کا ہی نہیں پتا لگن دیتا میری انتہا کیا۔ اس واقع بھی ایک 18 سالہ کا جوان، اس واقع بھی ایک 18 سالہ کا جوان، اتنے بھی باپ موجود، اتنے بھی باپ موجود، اتنے بھی مقصد قربانی، اتنے بھی مقصد قربانی۔ وہ 10 ذی الحج کا واقعہ، بولو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 10 محرم کا واقعہ، ابراہیم بھی کامیاب،
حسین بھی کامیاب، ابراہیم کے نمبر تھوڑے، حسین کے نمبر زیادہ، جی میں ثابت کر دیا گا کہ لگی ہے آواز قدرت ابراہیم تیری یاد کی قیامت تک پھر ذرا ذہن میں دے دوں، جگہ بھی خاص، وقت بھی خاص، ہر جگہ تیری یاد نہیں بنائی جائے گی، ہر وقت تیری یاد نہیں بنائی جائے گی۔ اور حسین میں آدم ہوں، تیرے نمبر ہی اتنے نے تیری یاد واسطے، نہ میں جگہ بھی قید لا سکنا، نہ میں وقت بھی قید لا سکتا۔ جتنے کوئی منائے گا میں اس کی کروں۔ بسم اللہ۔ اللہ کی کائنات سنی شیعہ دو حضرات دھیان کرے ہیں، واقعی عشق دے دو نے، تیسرا واقعہ ہوئی، باقی تمام واقعات شریعت دے۔ میں کیا بولو ذرا، شریعت دو عشق، ایک ابراہیم ایک حسین، منزل عشق کی ابتدا کرنے والے کا نام ابراہیم ہے اور مکمل کرنے والے کا نام حسین ہے۔ تھوڑی تمہیں پریشانی بنی، میں سمجھا دیا۔ شریعت اور اس کی فرق کیا ہے؟ حد نگاہ تک مجمع ہے اور ہر آدمی سن رہے ہے اور ہر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ شریعت اللہ تو منگن دا نام ہے، میرا اللہ گھر نہیں، گھر دے، زر نہیں، زر دے، پتر نہیں، پتر دے، سر کٹا دیاں گا کوئی تحقیق ریسرچ نو غلط ثابت کرے۔ شریعت اللہ تو منگن دا نام ہے، میرا اللہ گھر نہیں، گھر دے، زر نہیں، زر دے، پتر نہیں، پتر دے۔ اور عشق اللہ تو منگن دا نام نہیں، عشق میدان جو کھلو کے اللہ دیمن دا نا ہے، گھر بھی تیرا ہے، زر بھی تیرا ہے، پتر بھی تیرا، تو منگی آ میں دندی آؤں نہ تیرے چاہتا۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے دیتا لینا سوکھا، دینا اوکھا، دو ہی چیزاں اللہ بنوا رہے ہیں، کیونکہ باقی عشق دے اور باقی شریعت کے رستے اپنے، عشق کے رستے اپنے، شریعت کے اصول اپنے، عشق کے اصول بولو اپنے۔ میں قرآن کو دو نظریے پیش کروں، جس بندے نے سمجھ آگ کے چھال مارنا حرام ہے، خودکشی ہے، لیا قرآن میں بھی کرنا شریعت حرام ہے، عشق جائز ہے۔ او ابراہیم صاحب
شریعت جوان شریف نیک زوجہ بما 6 مہینے دے بچے دے ایسی جگہ چھوڑنا جتنے سایہ نہیں، پانی نہیں، موت کا خطرہ ہے، شریعت ناجائز ہے، عشق جائز ہے۔ اور حاجرات اسماعیل نو ابراہیم چھوڑ کے جا رہے اور اس جملے سے کیڑا بندہ جڑا نہیں بولے گا جناب حاجرات دامن آپ کیا کہ میرا سردار خیال کرو کتنے چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ سایہ نہ پانی، بچہ مر جائے گا، دامن چھڑا کیا کہ حاجرہ حوصلہ کر، نفع نقصان شریعت ویکھی دینے، عشق چ نہیں دیکھی۔ بہت ہو رہی جاؤ ساری کائنات کی علماء تردید کرو، اکٹھا فون کر کے رتوالی داستے میرے آ کے میرے فکر کا جواب دو۔ شریعت اپنے ہاتھاں نال پتر ذبح کرنا حرام ہے، عشق وچ جائز ہے۔ لا فتویٰ ابراہیم نے کی گل شریعت کے رستے اپنے بولو، عشق بے اصول مر گئے 72 فرقے سمجھا کے ماتم کی، جسے کیا گناہ ہے۔ مولوی صاحب سفید کاغذ پہ گناہ کی تعریف لکھ لیو، گناہ آخی دا قسم۔ اگر تسی نہیں جان دے کاغذ پہ جو رتو والی لکھ لینا ہے، گناہ کی تعریف ہے وہ کم جیڑا چھپ کے کیتا جائے، کر کے چھپایا جائے، کوئی پوچھے انکار کیتا جائے، اس نو گناہ آخیا جاندہ ہے۔ نہ ماتم چھپ کے کرنے ہاں، نہ چھپانے ہاں، نہ مکرنے ہاں، گناہ کیڑی گل دا ہو گیا۔ ہاں بھائی وقت ہو رہا ہے ذرا۔ تھوڑا جا وقت جو وقت محدود ہے، تھوڑا جا جناب نو میں منزل سے پہنچا دیا، تقریر ادھوری نہ رہ جائے، پہلے وقت تھوڑا ہے۔ گناہ وہ ہے جڑا چھپ کے بولو کر کے کوئی پوچھے انکار کیتا ہے، پھر گناہ کی تعریف آئے نہیں تم گناہ کیوں ہے؟ توجہ کیوں نہیں 72 فرقے دے مسلمان نو اج تک ماتم دی سمجھ آ رہی؟ شریعت کے رستے اپنے، عشق کے رستے اپنے۔ مجلس چکوال ہے، میں ٹھڈیال تلاش کرا، مل جائے گی؟ بولو کسے؟ آیت 3 پارے چے میں 13 پارے جو تلاش کرا، مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، شاید وہ تو ملے گی جتنے کی ہوگی۔ مر گئے 72 فرقے سمجھا کے ماتم کی، یہ نہیں سمجھ آئی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں بڑا سوچا رتو آلیا سمجھایا پڑا ہے،
سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وعدہ لا شریک کی قسم ایک دن میرے ذہن نے مینوں جواب دیتا رتوالیا 72 فرقے کا مسلمان ماتم نو تلاش کرتا ہے شریعت وہ خدا دے بندے ماتم شریعت دا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ ہی عشق دا ہے کہ آمیں تے پتہ لگے جائز یا نہ جائز تو سمجھا رہی جلدی جناب ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے جد پہلی ہستی ابراہیم جس کا کیا میرا اللہ میں منزل عشق کے جانا چاہتا ہوں میں منگنا فرمایا میں بیان فرمایا سن لے شریعت کی رعایت ہے عشق نہیں شریعت ایک بڑی رعایت ہے نماز پڑھ بیمار بہ کے پڑھ لے زیادہ بیمار لیٹ کے پڑھ لے اس تو بھی زیادہ بیمار اشارے نال پڑھ لے جی حد مکی یہ تکلیف بہت زیادہ ہے دلیل نال پڑھ لے میرا اللہ لوڈ ہی سارا دماغ تے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں دعا لے آرام کر جدن ول ہوئے گا تو قضا پڑھی میں ادا لے لا ہاں شریعت ہی بڑی ہے عشق چ رہے فرمایا مالک میں رعایت نہیں مانگا فرمایا پھر تیار ہو جا تیار ہو جا نمرود کے گھر جا کے او دی اکھ چخ پا کے آخ تیرے تے لعنت نہیں سمجھ آ رہی گل جناب ابراہیم گئے کہ تلوار پہ جلدیاں لوگوں نے سر قلم ہو رہا ہے جناب ابراہیم آخیا تیرے تے خدا دی لعنت تو جھوٹا ہے سپاہی تلوار مارن لگا نمرود آخیا نہ ماری میں گال پوچھ لین دے وہ ابراہیم اگے تو ساری زندگی لعنت نہیں پائی میرے اب کیوں پائی ہے سرکار فرمایا آگے زندگی آئی شریعت آج ابتدا رکھیے عشق شریعت کی لعنت گھر جا کے کنڈی دے کے اتنی رضائی لے کے کریے نا تاں بھی قبول ہو جاندی ہے عشق دی قبول ہی تاں ہوندی ہے جو دشمن دی اکھ چخ پا کے کریے ان قبول نہیں اس اگین آگے سکو نواں میلات لکڑی جمع ہو گئی بولو نواں میلات لکڑی کس نو جلان واسطے بولو بولو شاباش ابراہیم آگ کا سیک ودیا انسان نس گئے حیوان نس گئے پرندے نس گئے سیک گئے اس گل تے فیصلے کر دے گا رتو آئی جی تساں دھیان کیتا جج جس ساری کائنات نس گئی ایک چھوٹا جہا پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد تو اگ کی طرف جا رہے اگوں کوئی موٹا تازہ پرندہ ملیا بڑا ہو سکیا پیچھے ہٹ اگے اگ لگی ہے دکھ لگے گا نہیں سمجھو گے ہو سکیا پیچھے ہٹ اگے اگ لگی ہے وہ تو کیا میرا راہ چھوڑ میں اگ کو جان نہیں چلے سکے اگ نواں میلن سے سکے 18 چھوڑ میں چلے سکیا کچھ عقل تو کم لے سکیا عقل تو تسی کم لو جی نسے جان دیو میں جی چلیا واقعہ عقل دا نہیں وہ عشق دا ہے جنت بن جائے گا ماحول
بے ساختہ دعا دیو گے یہ سمجھو گے تھے موٹے تازے پرندے آ گیا میری گل سنو آج بجلی کیا نال ہے پانی نال پانی کتنے اسے کہے تو چونجے چلے لاؤں گا سوچو میں تیرا کی کرا آگ نواں ملا پانی چونجے کیا ایک قطرہ پانی دا سطر نال بجھے وہ دو دا کیا نہیں بجھتی نہیں سکے جدن تین بھی یقین نہیں بجھتی پھر چلیا کیوں ہے سٹیج دے پہلے بندے تو لائے کہ او حد نگاہ تک جڑا کھڑا ہے سیدہ حد پتی کھڑا جی سمجھ آ جائے مینو بھی دسنا ہے تیری غلطی رتو والی سمجھ آ گئی ہے وہ تو داکھیا میں جاؤں گا قطرہ پانی دا سٹاں گا آج بجھے نہ بجھے میں جاؤں گا قطرہ پانی دا سٹاں گا اوے اگ بجھے نہ بجھے جدر میں جا قطرہ پانی دا سٹاں گا میرے نامہ اعمال وچ لکھیا جائے گا نہ میں نمرود دے نال نہیں میں ابراہیم دے نال سمجھ آ رہی جناب نے غلطی کی نہیں جدن میں جا کے قطرہ پانی دا سٹاں گا اگ بجھے نہ بجھے میرے نامہ اعمال لکھیا جائے گا نا میں ظالم دے نال نہیں میں مظلوم دے نال قتل ہو جائے گا میرا یہ میری بات نہیں سمجھو گے تو مجھے بہت دکھ لگ جائے گا زخمی ہو جاؤں گا محنتی آدمیاں امام حسین دی قسمیں کائنات سن رہی ہے انتظامیہ سن رہی ہے عدلیہ سن رہی ہے مسلمان فرقے سارے میری بات سن رہے سیداں نسل رسولاں کعبے دا حاجیاں امام دا زہراں میں پیانا دہاڑے معاشر دے علی من اپنی کچہری چنا کھلون دے اگر میں رتوالیا غلط پیادا ہوا اسی کسے مسلمان دی دل آزاری واسطے ماتم نہیں کرتے کسے مسلمان نو ستان واسطے ماتم نہیں کرتے اللہ وعدہ لا شریک دی عزت دی قسم ہے اسے پرندی والی نیت ماتم صرف اسے واسطے کرنے تاکہ ساڈے نامہ اعمال لکھیا جائے اے یزید دے نال نہیں یہ حسین دے ایک دفعہ سارے میرے نال مل کے نعرہ حیدری ارے مسئلہ میں دسیا میں وقت کی کمی ہے ورنہ میں تقریباً 1.25 گھنٹے عزاداری دے ساری تقریر ہے میں تیار کی تھی میری کہ پھر کس وقت انشاءاللہ وقت کی کمی ہے کیونکہ جلوس کا سلسلہ ہے 80 قصے مسلمان کی دل آزاری واسطے ماتم اچھا بولو کیوں کرنے تاکہ لکھیا جائے ساڈے نامہ اعمال جڑے ماتم پہ کرتے نے یہ یزید دے ساتھی نہیں بس اتنی ساری ایک تہذیب ہے ایک کلچر ہے پنجاب کی ثقافت چلو باہر نہ چھوڑ جو پنجاب کی گل کرو کہ کسی بندے نال جھگڑا لمبا کرنا ہوئے اس طرح کسی نال جھگڑا لمبا کرنا ہوئے نا
جا جو کرنے اے وقت گزرن دے آخر تک بیان کرے کسے نال جھگڑا کرنا ہوئے چیرے تے ہاتھ ماری ہے کسے نہ حمایت دا یقین دیوانا ہوئے دکھ لگتا ہے کہ اتنا لوگ اندر کی تعلیم آ گئی ہے تو تعلیم تو فائدہ اٹھاؤ ضد نہ کرو اکھلی جی جو کر رہے ہیں سارا غلط ہے پٹیاں امام حسین نو کی لبے گا اور بیوقوفیاں امام حسین نے دوادے پٹن نال کی ملے گا سادہ بندہ فوراً چکرے جا جاتا ہے کہ واقعی یار پٹیا امام حسین نو کی لبے گا اور امام حسین نو 2 نفل پڑھ کے بخشو ٹھیک بڑی سنی بات عورت دا پردہ اسلام جو واجب بولو عورت نو تیز دوڑن دی بھی اسلام اجازت غیر مرد نال مس ہون دی بھی اجازت یہ ترائے کام حاجے چکے یہ سمجھے کی ہو جائے تسی منہ چھپانا حرام صفا مروا جھربلا دے مقام تے دوڑنا واجب عورت کسے ملک دی مرد کسے ملک دا لا فتوہ ترائے کام ہوتے شریعت کے خلاف ہو رہا ہے دنیا سمجھ نہیں آئے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ واسطے پڑھنے تقریر ہی ہوندی ہے چاہے اردو چ ہوئے چاہے پنجابی یہ میں پنجابی بار کے میرے نمبر نہ کٹاؤ میرا فکر دیکھو کہ میرا فکر کیسے دوڑنا دوڑیے تا حجے یہ ماتم ہی ابداری اور اس جملے کی میں جڑا بندہ داد نہیں نہ دے گا امام حسین کی قسمیں یا ذاکری نہیں سمجھدا یا ان کو رتو والی نال وٹ ہوئے گا ورنہ دلیل اور ربط اور استدلال مجبور کر دے گا بولن پہ وہ میرا بھائی جیڑا تو آنا امام حسین نو 2 رکعت نماز پڑھ کے بخشو تے ماتم چھڑ دیو آپ قرآن و حدیث جو پہلے بخشن دی اصول تے پڑھ کہ بخشیدہ کہنے او میرا بھائی بخشیدہ ہونے جدے غلطی ہوئے پہلے حسین جو غلطی ثابت کر پھر حسین
حسین قرآن پڑھ کے بخشو، قرآن پڑھ کے اس نو بخش جیڑا مرن دے بعد آپ نہ پڑھ سکتا ہو، اور جیڑا مرن دے بعد خود پیا پڑھتا ہے ان تو کی بخشے گا، میں کی بخشے اگلی گھوڑا بدت ہے، ظلم زیادتی ہے، اسلام جو نقل حرام ہے، اسلام جو نقل کی اجازت ہی نہیں، علام نقل، سلجنا نقل، تازیہ بولو، جی ہر شاید بدت ہے، نقل بدت ہے۔ میرا بھائی پہلے مہربانی کر کے اتنی مہربانی کر، بدت آخی تھا کسی بدت کی تعریف کیا ہے؟ پہلے سانے تے پتا لگے بدت آخی تھا کہ گھبراتے نہ ہو، وہ پہلے پتا تو لگے بدت ہے کیا۔ جواب ملیا ہر وہ شاید بدت ہے جیڑی رسول دے بعد بنی، اگر ایک تعریف ہے پھر اپنے کاغذ تے اسٹامپ تے بدت کی تعریف بھی لکھ دیو، تھلے اپنے دستخط بھی کر دیو تاکہ کل کوئی مکر نہ جائے۔ اگر بدت کی یہی تعریف ہے کہ جیڑی شاید رسول دے بعد بنی ہے وہ بدت ہے، تے پھر جیڑے خلیفے رسول بنے نے وہ بھی تو رسول دے بعد ہی بنے نے، کی خیال ہے جناب دانا دے بعد؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ میری گفتگو اور نہیں بدت کی تعریف عورت والی دستہ بدت کے ناچیدہ ہے، بدت جیڑی دین نو کمزور کرے اس شے بدت آتا ہے۔ اگر اسلام جو نقل حرام ہے تو پھر آپ جتنے تسی بیٹھے ہو تسی سارے آدم دی نقل بولو جسے ہر عورت حوا دی، مجھے بولو ہر مسجد کعبے دی، ہر کاغذ پہ لکھیا قرآن اصل قرآن دی نقل ہے۔ اس جملے پہ جڑا بندہ نہیں بولے گا میں حیران ہوں گا کیوں نہیں بولیا۔ اصل صفا مردہ دوڑن والی حاجرہ ہے، باقی قیامت تک جیڑا مرد عورت دوڑے گا وہ حاجرہ دی نقل ہے۔ قربانی کا دمبا اصل دکھ بولو نقل توڑ دیو کہ سر نہ نقل مندی باقی قیامت تک جڑا رکھے گا بدعت بھی نہ کر، مت کر، بولو تو صحیح یار کو سمجھ مر گیا ہے دوڑ دوڑ کے حاجی صفا مروہ پوچھتا ہے رتو آلیا کیوں دوڑے ہیں؟ جواب ملے رتو آلیا حاجرہ دوڑی ہے۔ کیوں دوڑی ہے؟ اس واسطے دوڑی ہے میرا اسماعیل مرنا جا رہا ہے۔